محترم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست ٹاپک پہ ناولز لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناولز بہت پسند آئے گا۔ تو آج کا ناولز ہے مجبور نکاح، مگر دلہن ارب پتی کی اصل مالک نکلی۔ جس لڑکی کو سب نے مجبور، بے بس اور غریب سمجھ کر اس کی مرضی کے خلاف نکاح کروا دیا، کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس محل میں وہ دلہن بن کر داخل ہو رہی ہے، اس کی اصل مالک وہ خود ہے۔ نکاح ختم ہوتے ہی حارث نے سرد لہجے میں کہا، یہ شادی صرف ایک مجبوری ہے، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ دعا نے خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کوئی ایسا راز جانتی ہو جس سے سب بے خبر تھے۔ گھر پہنچتے ہی حارث کی پھوپھی نے طنز کیا، غریب گھر کی لڑکی ہے، اب یہیں ہمارے ٹکڑوں پر پلنے آئی ہے۔ دعا نے صرف اتنا کہا، وقت آنے پر ہر غلط فہمی خود ختم ہو جائے گی۔ اسی لمحے محل کے پرانے مینیجر نے دعا کو دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ بے اختیار بول اٹھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ دعا نے فوراً اپنی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ مینیجر خاموش تو ہو گیا، مگر اس کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا، کیونکہ وہ اس دلہن کی اصل پہچان جانتا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، محل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، مگر دعا کے دل میں عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ اپنے نئے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی، ہر بوند اس ماضی کی کوئی نہ کوئی یاد دلا رہی تھی۔ اسی دوران دروازہ زور سے کھلا، حارث اندر آیا اور بغیر اس کی طرف دیکھے بولا، ایک بات اچھی طرح سن لو، تم اس گھر میں صرف نام کی بیوی ہو، میری زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ دعا نے سکون سے جواب دیا، آپ کو میری طرف سے کبھی شکایت نہیں ہوگی۔ حارث نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اسے امید تھی کہ دعا روئے گی، منتیں کرے گی یا اپنے حق کی بات کرے گی، مگر اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ بے بسی۔ حارث نے دل ہی دل میں سوچا، یہ لڑکی آخر ہے کون؟ صبح ناشتے کی میز پر پورا خاندان موجود تھا۔ حارث کی پھوپھی شازیہ بیگم نے دعا کے سامنے پرانی پلیٹ رکھتے ہوئے کہا، نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی عادت ہوگی تمہیں، یہاں تہذیب سیکھنا پڑے گی۔ دعا نے خاموشی سے پلیٹ اٹھائی اور مسکرا کر کہا، انسان کی عزت اس کی پلیٹ سے نہیں، اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ یہ سن کر میز پر چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ شازیہ بیگم کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ اسی وقت وہی بوڑھا مینیجر دوبارہ دعا کے قریب آیا اور دھیرے سے بولا، بیٹی آپ واقعی وہی ہیں نا؟ دعا نے آہستہ سے جواب دیا، ابھی نہیں، ابھی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ مینیجر نے سر جھکا لیا۔ دوسری طرف حارث یہ منظر دور سے دیکھ رہا تھا، اسے محسوس ہوا کہ دونوں کے درمیان کوئی پرانا تعلق ضرور ہے۔ شام کو حارث اپنے آفس چلا گیا، محل میں سب اپنی مصروفیات میں لگ گئے۔ دعا آہستہ آہستہ محل کے پچھلے حصے کی طرف گئی، جہاں ایک پرانا بند کمرہ تھا۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں واپس آ گئی ہوں، اس نے سرگوشی کی۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ حارث تھا۔ دعا چونک گئی، مگر فوراً خود کو سنبھال لیا۔ حارث نے سخت لہجے میں کہا، اس کمرے کی چابی صرف ہمارے خاندان کے پاس ہے، تمہیں کیسے معلوم کہ یہ جگہ موجود ہے؟ دعا چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، کبھی کبھی کچھ راستے انسان نہیں یادیں دکھا دیتی ہیں۔ حارث کا شک اور بڑھ گیا۔ اسی رات محل کے تمام افراد سو چکے تھے۔ بوڑھا مینیجر اپنے کمرے میں گیا، الماری کھولی اور ایک پرانی فائل نکالی۔ اس فائل پر سنہری حروف میں صرف دو لفظ لکھے تھے، اصل وارث۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کھولی، اندر ایک بچی کی تصویر تھی، اور وہ تصویر کسی اور کی نہیں، دعا کی تھی۔ مینیجر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آہستہ سے بولا، بیٹی 20 سال بعد تم آخر کار اپنے گھر واپس آ ہی گئیں، مگر اگر کسی کو سچ معلوم ہو گیا تو تمہاری جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اسی لمحے دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ مینیجر نے گھبرا کر فائل بند کی اور دروازے کا ہینڈل آہستہ آہستہ گھومنے لگا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا تو اندر حارث داخل ہوا۔ بوڑھے مینیجر نے گھبرا کر فائل فوراً بند کر دی اور اسے الماری میں رکھ دیا۔ اس وقت جاگ رہے ہیں بابا جی؟ حارث نے حیرت سے پوچھا۔
مینیجر نے مسکرا کر جواب دیا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، کچھ پرانے کاغذات دیکھ رہا تھا۔ حارث کی نظر ایک لمحے کے لیے الماری پر گئی مگر وہ پھر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ اگلی صبح محل میں ایک اہم میٹنگ رکھی گئی تھی۔ خاندان کے تمام افراد بڑے ہال میں موجود تھے۔ شہر کے مشہور سرمایہ کار بھی آنے والے تھے کیونکہ حارث کی کمپنی کو ایک بہت بڑے معاہدے پر دستخط کرنے تھے۔ حارث پر اعتماد سے میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا مگر اچانک خبر ملی کہ کمپنی کی خفیہ فائلیں کمپیوٹر سے غائب ہو چکی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حارث غصے سے بولا۔ تمام ملازم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ اسی وقت دعا خاموشی سے بولی، اگر اجازت دیں تو شاید میں مدد کر سکوں۔ شازیہ بیگم طنزیہ انداز میں ہنس پڑی۔ تمہیں کاروبار کے بارے میں کیا معلوم؟ ابھی کل ہی تو اس گھر میں آئی ہو۔ دعا نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سیدھا لیپ ٹاپ کے پاس گئی، چند لمحے اسکرین کو غور سے دیکھا، پھر چند بٹن دبائے۔ چند ہی منٹوں بعد غائب ہونے والی تمام فائلیں دوبارہ اسکرین پر آ گئیں۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ حارث حیران رہ گیا۔ تم نے یہ کیسے کیا؟ دعا نے صرف اتنا کہا، کبھی کبھی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا ہم اسے سمجھ لیتے ہیں۔ سرمایہ کار وقت پر پہنچ گئے اور میٹنگ کامیابی سے مکمل ہو گئی۔ حارث کی کمپنی کو کروڑوں روپے کا معاہدہ مل گیا۔ شام کو حارث پہلی بار دعا کے کمرے کے دروازے پر رکا۔ آج شکریہ، اگر تم نہ ہوتی تو شاید یہ معاہدہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا۔ دعا نے مسکرا کر کہا، کبھی کبھی ایک دوسرے کی مدد کرنا ہی کافی ہوتا ہے، بدلے میں کچھ مانگنا ضروری نہیں۔ حارث پہلی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس لڑکی کی سادگی کے پیچھے ایک غیر معمولی اعتماد چھپا ہوا ہے۔ ادھر شازیہ بیگم اپنے کمرے میں بے چین ٹہل رہی تھیں۔ انہوں نے فون اٹھایا اور دھیمی آواز میں کہا، مجھے اس نئی دلہن کے بارے میں ہر بات معلوم چاہیے۔ وہ عام لڑکی نہیں ہے، اس کی پوری زندگی کی خبر لا کر دو۔ فون بند کرتے ہوئے ان کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسی رات دعا محل کی بالکنی میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی والدہ کی ایک پرانی تصویر ہاتھ میں لی اور دھیرے سے بولی، امی، میں واپس آ گئی ہوں۔ اس گھر سے میرا جو حق چھینا گیا تھا وہ میں نفرت سے نہیں، سچائی اور صبر سے واپس لوں گی۔ کسی کو تکلیف دیے بغیر میں انصاف ضرور حاصل کروں گی۔ دور اندھیرے میں محل کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں مگر دعا جانتی تھی کہ اس محل کی دیواروں میں برسوں سے دفن کئی راز ابھی سامنے آنا باقی تھے۔ اگلی صبح محل میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ ہر شخص اپنے کام میں مصروف دکھائی دے رہا تھا مگر حقیقت میں سب کی نظریں نئی دلہن پر تھیں۔ شازیہ بیگم نے ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، دعا، آج شام ہمارے گھر شہر کی چند بڑی شخصیات آ رہی ہیں۔ امید ہے تم کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گی جس سے خاندان کی عزت پر حرف آئے۔ دعا نے نرمی سے جواب دیا، میں ہمیشہ اپنے بڑوں کی عزت کا خیال رکھتی ہوں۔ حارث خاموش بیٹھا یہ سب سن رہا تھا۔ وہ اب تک سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہر مشکل وقت میں دعا اتنی پرسکون کیسے رہتی ہے۔ شام ہوتے ہی محل روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ مہمان ایک ایک کر کے آنے لگے۔ شہر کے بڑے صنعت کار، سیاستدان اور کاروباری شخصیات سب وہاں موجود تھے۔ حارث ایک اہم سرمایہ کار سے بات کر رہا تھا کہ اچانک ایک بزرگ مہمان کی نظر دعا پر پڑی۔ وہ چند لمحے سے غور سے دیکھتے رہے، پھر بے اختیار بولی، اٹھے، معاف کیجیے گا، کیا میں نے آپ کو پہلے کہیں دیکھا ہے؟ دعا نے مسکرا کر سر ہلایا، شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ مگر بزرگ شخص کے چہرے پر حیرت برقرار رہی۔ اسی دوران ایک ویٹر کے ہاتھ سے جوس کا گلاس پھسل گیا اور سیدھا قیمتی دستاویزات پر جا گرا۔ ہال میں ہلچل مچ گئی۔ حارث غصے سے ویٹر کی طرف بڑھا لیکن دعا نے فوراً میز پر موجود فائلیں اٹھا کر محفوظ کر لیں۔ اس نے چند لمحوں میں تمام کاغذات ترتیب دے دیے۔ سرمایہ کار نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی اہلیہ نہ صرف سمجھدار ہیں بلکہ غیر معمولی حاضر دماغ بھی ہیں۔ حارث نے پہلی بار فخر سے دعا کی طرف دیکھا اگرچہ اس نے کچھ کہا نہیں۔ تقریب ختم ہونے کے بعد بوڑھا مینیجر خاموشی سے دعا کے پاس آیا، بیٹی، وہ پرانی ڈائری ابھی بھی محفوظ ہے، اگر وقت آ گیا تو وہی سچ ثابت کرے گی۔ دعا نے دھیرے سے کہا، ابھی نہیں بابا جی، جب تک ہر حقیقت خود سامنے نہ آ جائے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لمحے شازیہ بیگم دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان کے دل میں شک یقین میں بدلنے لگا تھا۔
رات گئے وہ اپنے کمرے میں گئیں، الماری کے خفیہ خانے سے ایک پرانی تصویر نکالی اور کافی دیر تک اسے دیکھتی رہیں۔ تصویر میں ایک چھوٹی سی بچی اپنے والدین کے ساتھ اسی محل کے باغ میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ شازیہ بیگم نے تصویر پر انگلی رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، اگر یہ واقعی وہی بچی ہے تو پھر میری برسوں کی محنت ایک لمحے میں ختم ہو سکتی ہے۔ انہوں نے فوراً تصویر دوبارہ چھپا دی، مگر ان کے چہرے پر پہلی بار خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ادھر دعا اپنی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ صرف خاموش تماشائی بن کر نہیں رہے گی۔ وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے والد کے چھوڑے ہوئے ہر نشان، ہر دستاویز اور ہر سچ کو آہستہ آہستہ سامنے لائے۔ اسے معلوم تھا کہ اس راستے میں آزمائشیں بہت ہوں گی، مگر وہ اس گھر کو ٹوٹنے نہیں دے گی۔ وہ صرف اپنا حق واپس چاہتی تھی، انتقام نہیں۔ اگلی صبح دعا معمول کے مطابق بہت جلدی اٹھ گئی۔ محل کے باغ میں شبنم سے بھیگی گھاس پر چلتے ہوئے وہ اس پرانے برگد کے درخت کے پاس جا کر رک گئی، جہاں بچپن کی دھندلی یادیں اس کے ذہن میں ابھرنے لگیں۔ یہیں ابو مجھے گود میں اٹھا کر جھولا جھلاتے تھے، اس نے آہستہ سے خود سے کہا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ ناشتے کی میز پر آج ماحول پہلے سے مختلف تھا۔ حارث نے پہلی بار دعا سے نرم لہجے میں پوچھا، تمہیں یہاں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ دعا نے مسکرا کر جواب دیا، ضرورت صرف اپنائیت کی ہوتی ہے، باقی سب چیزیں تو وقت کے ساتھ مل ہی جاتی ہیں۔ یہ جواب سن کر حارث چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ شازیہ بیگم نے فوراً بات بدل دی۔ حارث، آج بینک کے ڈائریکٹر آ رہے ہیں، ان کے سامنے کسی قسم کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ دوپہر کے وقت بینک کے نمائندے محل پہنچ گئے، کمپنی کی توسیع کے لیے ایک بڑی سرمایہ کاری پر بات ہونی تھی۔ ملاقات کے دوران ایک ڈائریکٹر نے کمپنی کی پرانی ملکیتی دستاویزات مانگ لی۔ حارث نے مینیجر کو اشارہ کیا۔ مینیجر فائل لینے گیا، مگر کافی دیر تک واپس نہ آیا۔ سب حیران تھے۔ آخرکار وہ پریشان حالت میں واپس آیا۔ سر، اصل فائل اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی شازیہ بیگم نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ کیا اتنی اہم فائل غائب کیسے ہو سکتی ہے؟ حارث کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ پورا محل چیک کرو، کوئی بھی شخص باہر نہیں جائے گا۔ نوکر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ اسی دوران دعا خاموشی سے لائبریری کی طرف گئی۔ وہاں ایک پرانی الماری کے نیچے قالین کا کونا ذرا سا اٹھا ہوا تھا۔ دعا جھکی، قالین ہٹایا تو نیچے لکڑی کا ایک خفیہ خانہ نظر آیا۔ اس نے اسے کھولا، اندر وہی فائل محفوظ رکھی تھی جسے سب تلاش کر رہے تھے۔ دعا نے فائل اٹھائی اور سیدھی میٹنگ روم میں آ گئی۔ شاید آپ لوگ یہ ڈھونڈ رہے تھے۔ سب کی نظریں حیرت سے اس کی طرف اٹھ گئیں۔ حارث نے بے یقینی سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم تھا کہ یہ وہاں ہے؟ دعا ایک لمحہ خاموش رہی، پھر بولی، کبھی کبھی پرانی عمارتیں اپنے راز خود بتا دیتی ہیں۔ حارث کو یہ جواب مطمئن نہ کر سکا، لیکن اس وقت اس کے پاس سوال کرنے کا موقع بھی نہیں تھا۔ بینک کے نمائندوں نے فائل دیکھی، تمام کاغذات درست تھے اور چند گھنٹوں بعد معاہدہ کامیابی سے طے پا گیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد حارث کافی دیر تک دعا کو دیکھتا رہا۔ تم ہر بار ہماری مشکل کیسے حل کر دیتی ہو؟ دعا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید قسمت چاہتی ہے کہ اس گھر کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اسی رات پہلی بار حارث نے دل سے محسوس کیا کہ دعا صرف اس کی بیوی نہیں بلکہ اس گھر کی خیر خواہ بھی ہے۔ دوسری طرف شازیہ بیگم کا صبر ختم ہونے لگا تھا۔ انہوں نے اپنے قابل اعتماد آدمی کو بلایا، آج رات پرانے اسٹور روم کی ایک ایک چیز کھنگالو، اگر وہاں کوئی ڈائری، وصیت یا پرانی فائل ملے تو فوراً میرے پاس لے آنا۔ رات کے آخری پہر محل کی راہداریوں میں قدموں کی دھیمی آوازیں گونج رہی تھیں، جبکہ دعا اپنی کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سچ اب زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہے گا، اور جن لوگوں نے برسوں پہلے ایک معصوم بچی سے اس کا حق چھینا تھا، اب ان کی بے چینی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ رات کے آخری پہر محل کی راہداریوں میں عجیب سی خاموشی تھی۔ دعا نے کھڑکی سے دیکھا کہ دو آدمی ٹارچ کی روشنی میں پرانے اسٹور روم کی طرف جا رہے تھے۔ وہ سمجھ گئی کہ شازیہ بیگم نے کسی چیز کی تلاش شروع کر دی ہے۔ دعا نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھا اور خاموشی سے کمرے سے نکل آئی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر آج وہ چیز ان کے ہاتھ لگ گئی جس کا اسے اندیشہ ہے تو برسوں سے چھپا ہوا سچ غلط لوگوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ وہ اسٹور روم کے قریب پہنچی تو اندر سے دھیمی آوازیں آ رہی تھیں، ہر صندوق کھول کر دیکھو، بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ کوئی پرانا کاغذ یا ڈائری ضرور ملنی چاہیے۔ دعا دروازے کے پیچھے خاموش کھڑی رہی،
چند لمحوں بعد بوڑھا مینیجر بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے جان بوجھ کر ایک طرف رکھی الماری گرا دی۔ زوردار آواز سن کر دونوں آدمی گھبرا گئے۔ یہ کیا ہوا؟ مینیجر نے ناراضی سے کہا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ جگہ برسوں سے بند ہے۔ دونوں آدمی بہانہ بنا کر وہاں سے چلے گئے۔ دعا نے سکھ کا سانس لیا۔ بابا جی، آپ نے میری بہت بڑی مدد کر دی، مینیجر نے آہستہ سے کہا۔ بیٹی، اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، وہ لوگ ہر طرف تلاش کر رہے ہیں۔ دعا نے سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں، لیکن ابھی حقیقت سامنے لانے کا صحیح وقت نہیں آیا۔ اگلے دن حارث کی کمپنی میں ایک اہم تقریب تھی۔ پہلی بار حارث نے خود دعا سے کہا، اگر تم میرے ساتھ چلو تو مجھے خوشی ہوگی۔ دعا نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے شادی کی پہلی رات صاف کہہ دیا تھا کہ اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس نے نرمی سے جواب دیا، ضرور، میں تیار ہو جاتی ہوں۔ شام کو دونوں تقریب میں پہنچے۔ دعا نے سادہ مگر باوقار لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایسا وقار تھا کہ کئی لوگوں کی نظریں بے اختیار اس پر ٹھہر گئیں۔ تقریب کے دوران ایک غیر ملکی کاروباری شخصیت نے حارث سے ملاقات کی۔ بات چیت انگریزی میں شروع ہوئی، پھر اچانک اس نے فرانسیسی زبان میں گفتگو شروع کر دی۔ حارث چند لمحوں کے لیے پریشان ہو گیا کیونکہ اسے فرانسیسی نہیں آتی تھی۔ دعا نے مسکرا کر نہایت روانی سے فرانسیسی میں جواب دیا۔ دونوں کے درمیان کئی منٹ تک گفتگو ہوتی رہی۔ آخر میں غیر ملکی سرمایہ کار نے خوش ہو کر حارث سے ہاتھ ملایا۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کی اہلیہ نہ صرف باصلاحیت ہے بلکہ بین الاقوامی کاروباری آداب بھی جانتی ہے۔ واپسی پر گاڑی میں کافی دیر تک خاموشی رہی۔ پھر حارث دھیرے سے پوچھا، دعا، تم نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ دعا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا، زندگی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے اگر وہ سیکھنا چاہے۔ یہ جواب سن کر حارث نے مزید سوال نہیں کیا، مگر اس کے دل میں دعا کے لیے احترام پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا۔ محل پہنچتے ہی شازیہ بیگم نے ان دونوں کو ایک ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا تو ان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اگر حارث کے دل میں دعا کی جگہ بن گئی تو پھر اسے گھر سے نکالنا آسان نہیں ہوگا۔ اسی رات انہوں نے اپنے وکیل کو بلایا۔ مجھے پرانی جائیداد کی تمام فائلیں دوبارہ دیکھنی ہیں، خاص طور پر وہ وصیت جو برسوں پہلے غائب ہو گئی تھی۔ وکیل نے حیرت سے پوچھا، اتنے سال بعد اچانک اس وصیت کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ شازیہ بیگم نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، کیونکہ مجھے لگنے لگا ہے کہ جسے ہم نے ہمیشہ کے لیے ماضی سمجھ لیا تھا وہ دوبارہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ ادھر دعا اپنے کمرے میں بیٹھی پرانی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ تصویر کے پیچھے اس کے والد کی لکھائی میں صرف ایک جملہ درج تھا، اگر میری بیٹی کبھی واپس آئے تو اسے بتانا کہ یہ گھر ہمیشہ اس کا تھا اور اسی کا رہے گا۔ صبح کی پہلی کرن محل کی کھڑکیوں سے اندر داخل ہوئی تو دعا نے فیصلہ کر لیا کہ اب مزید خاموش رہنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی اور سیدھا بوڑھے مینیجر کے پاس پہنچی۔ بابا جی، اب سب چھپانے سے کسی کا بھلا نہیں ہوگا، جو ہونا ہے آج ہی ہوگا۔ مینیجر نے گہرا سانس لیا اور اپنی جیب سے ایک پرانی چابی نکالی۔ یہ چابی تمہارے والد نے مجھے اس دن دی تھی جب انہیں اپنے اوپر خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب میری بیٹی بڑی ہو جائے اور واپس آئے تب ہی اسے یہ امانت دینا۔ دونوں محل کے پچھلے حصے میں واقع ایک پرانے کمرے میں گئے جو برسوں سے بند تھا۔ چابی گھومتے ہی دروازہ کھل گیا۔ اندر گرد سے ڈھکی الماریاں، پرانی تصویریں اور لکڑی کے ایک مضبوط صندوق رکھا تھا۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں کئی اہم دستاویزات، زمینوں کی اصل کاغذات، کمپنی کے ابتدائی ریکارڈ اور ایک بند لفافہ موجود تھا۔ لفافے پر لکھا تھا، میری بیٹی دعا کے نام۔ دعا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آہستہ سے خط کھولا۔ خط میں اس کے والد نے لکھا تھا، بیٹی، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ یاد رکھنا، دولت سے زیادہ قیمتی انسانیت ہوتی ہے۔ اگر کبھی تمہیں اپنا حق واپس لینے کا موقع ملے تو نفرت کے ذریعے نہیں، انصاف کے ذریعے لینا۔ اس محل، اس کمپنی اور اس جائیداد کی اصل وارث تم ہو، لیکن کبھی کسی بے گناہ کو سزا مت دینا۔ خط پڑھتے ہی دعا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت حارث وہاں پہنچ گیا۔ وہ کافی دیر سے دونوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے خط پڑھا، پھر حیرت سے دعا کی طرف دیکھا۔ یہ سب سچ ہے؟ دعا نے پہلی بار اپنی پوری حقیقت بیان کر دی۔ اس نے بتایا کہ برسوں پہلے ایک حادثے کے بعد سب نے سمجھ لیا تھا کہ وہ زندہ نہیں رہی، مگر ایک وفادار ملازم اسے بچا کر دوسرے شہر لے گیا۔
वहीं इसकी परवरिश हुई, तालीम मुकम्मल हुई और इसने कारोबार भी सीखा। जब वो बड़ी हुई तो इसे अपने वालिद की हकीकत मालूम हुई, मगर इसने ताकत के ज़ोर पर नहीं बल्कि सच के ज़रिए अपना हक लेने का फ़ैसला किया। हारिस खामोशी से सब सुनता रहा। काफ़ी देर बाद इसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें समझे बगैर तुम्हारा फ़ैसला कर लिया, मुझे माफ़ कर दो। दुआ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माफ़ी वो मांगता है जिसका दिल जिंदा हो। इसी दौरान शाजिया बेगम भी वहां पहुंच गईं। जब उन्होंने खत और दस्तावेजात देखे तो इनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने एक लम्हे के लिए इनकार करने की कोशिश की, मगर मैनेजर ने तमाम असल कागजात सबके सामने रख दिए। वकील को बुलाया गया। इसने एक एक दस्तावेज देखने के बाद साफ अल्फाज में कहा, कानूनी तौर पर इस पूरी जायदाद की असल वारिस मोहतरमा दुआ हैं। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। सबकी नज़रें दुआ पर थीं। हर कोई यही सोच रहा था कि अब वो शायद सबसे बदला लेगी, सबको इस महल से निकाल देगी, मगर दुआ ने सबको हैरान कर दिया। वो शाजिया बेगम के करीब गई और आहिस्ता से बोली, मैं अपना हक जरूर लूंगी, मगर किसी का घर नहीं छीनूंगी। ये महल सिर्फ ईंटों और पत्थरों का नाम नहीं, ये खानदान है, मैं इसे बिखरने नहीं दूंगी। शाजिया बेगम शर्मिंदगी से सर झुकाकर रोने लगी। हारिस ने पहली बार दुआ का हाथ थामा और कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि इसका किरदार इसे अजीम बनाता है। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं इस रिश्ते को मजबूरी नहीं, मोहब्बत से निभाना चाहता हूँ। दुआ की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, मगर इस बार वो आंसू गम के नहीं सुकून के थे। कुछ महीनों बाद कंपनी पहले से ज्यादा कामयाब हो चुकी थी। हारिस और दुआ मिलकर कारोबार संभालने लगे। महल में नफरत की जगह एहतराम ने ले ली थी। बूढ़ा मैनेजर बाग में खड़ा दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। इसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मालिक, आपकी अमानत आज अपनी असली जगह पर पहुंच गई। महल के बाग में हवा के झोंके फूलों की खुशबू बिखेर रहे थे और बरसों से बंद एक कहानी आखिरकार अपने खूबसूरत अंजाम तक पहुंच चुकी थी। दुआ ने तस्वीर को सीने से लगा लिया। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर इसके दिल में अब पहले से कहीं ज्यादा हौसला था। इसे यकीन था कि सच को हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता और इंसाफ का दिन एक न एक दिन जरूर आता है। अगर आपको मेरा ये नॉवेल्स पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। एक लाइक से मेरे लिए बहुत कुछ हो जाता है और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें।